کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ کمرے میں بالکل اکیلے ہیں لیکن پھر بھی کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ رات کے سناٹے میں کسی کی آہٹ سنائی دی مگر مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا؟ یا پھر بنا وجہ کمرے میں اچانک کوئی عجیب سی خوشبو پھیل گئی ہو اور دل پر ایک انجانا سا بوجھ اتر آیا ہو؟ سچائی یہ ہے کہ جو چیز دکھائی دے صرف وہی حقیقت نہیں ہوتی، اور ہر حقیقت دکھائی دے یہ ضروری بھی نہیں۔ کائنات کے چھپے ہوئے رازوں میں ایک ایسی حقیقت بھی موجود ہے جس کا ذکر سن کر انسان کی روح تک کانپ اٹھتی ہے۔ ایک ایسی دنیا جو ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ ہم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھتی ہے۔ ہم اسے محسوس نہیں کر پاتے مگر وہ ہمیں محسوس کرتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ہم سے محبت بھی کرنے لگتی ہے۔ اس بیان کا مقصد ڈر پیدا کرنا نہیں اور نہ ہی کسی وہم کو بڑھاوا دینا ہے، بلکہ ان حقیقتوں سے آگاہ کرنا ہے جو ہماری روایتوں اور تاریخ میں بیان کی گئی ہیں، تاکہ انسان اپنے اور اپنے گھر والوں کے چاروں طرف ایک مضبوط روحانی گھیرا بنا سکے اور ان نہ دکھائی دینے والی مخلوقات کے اثر سے بچ سکے۔ یاد رکھیے، جانکاری بچاؤ کا مضبوط راستہ ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ جنات کا وجود حقیقت ہے۔ سورہ الجن کی آیت 1 کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ جنات نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس سے صاف ہوتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہیں جو ہمارے آس پاس موجود ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہر جن خطرناک ہوتا ہے؟ جواب ہے نہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا عشق انسان کے لیے ایک خوفناک قید بن سکتا ہے۔ لوگوں کے بیچ داستانوں سے لے کر پرانی کتابوں تک ایک نام بار بار سامنے آتا ہے: عاشق جن۔ یہ صرف کہانی نہیں مانی جاتی، بلکہ کئی ایسی وارداتیں مشہور ہیں جن میں ایک نہ دکھائی دینے والی مخلوق انسانی حسن کی دیوانی ہو کر ہر حد پار کر جاتی ہے۔ عاشق جن کوئی معمولی اثر نہیں ہوتا، یہ ایک ایسا جنون ہوتا ہے جس میں ایک نہ دکھائی دینے والا وجود انسان کے حسن، اس کی خوشبو یا اس کی کسی خاص ادا پر اس قدر فدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جنات کی کئی قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ کچھ روایتوں کے مطابق غواص جن یہ پانی سے جڑے ہوتے ہیں، ندیوں، کنووں، تالابوں یا ٹھنڈی جگہوں پر رہتے ہیں۔ ان کا مزاج بہت تیز ہوتا ہے، اور اگر یہ کسی عورت پر عاشق ہو جائیں تو ان کا جنون بے حد خطرناک بتایا جاتا ہے۔ طیار جن یہ بہت تیزی سے چلنے والے ہوتے ہیں، ایک پل میں لمبا سفر طے کر لیتے ہیں۔ اکثر اونچی جگہوں یا سنسان چھتوں سے انسانوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کا عشق اچانک ہوتا ہے، ایک نظر اور پھر پیچھا۔ اب سب سے اہم سوال، آخر وہ کسے چنتے ہیں؟ ہر انسان ان کے نشانے پر نہیں ہوتا، بلکہ کچھ خاص حالات انسان کو ان کے قریب لے آتے ہیں۔ وہ عورتیں جو بہت زیادہ سجتی سنورتی ہیں یا اپنے حسن کی زیادہ نمائش کرتی ہیں، وہ جو زیادہ وقت اکیلے اندھیرے میں رہتی ہیں یا ہمیشہ اداسی اور مانسک پریشانی میں ڈوبی رہتی ہیں، وہ جو تیز خوشبو لگا کر رات میں کھلی جگہوں پر جاتی ہیں، اور جو ناپاکی کی حالت میں رہتی ہیں یا باتھ روم میں بنا دعا کے زیادہ وقت بتاتی ہیں۔ ایسے حالات انہیں کمزور بنا دیتے ہیں اور نہ دکھائی دینے والی مخلوق کے لیے ان کے قریب آنا آسان ہو جاتا ہے۔ عاشق جن کا عشق ہمیشہ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ وہ چپ چاپ دور سے دیکھتا ہے، کبھی آئینے کے سامنے، کبھی سنسان جگہوں پر، اور پھر ایک دن اس کی نظر ٹھہر جاتی ہے کسی کے بالوں پر، کسی کے آنکھوں پر یا کسی خاص خوشبو پر، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ایک ایسا سفر جس کی واپسی آسان نہیں ہوتی۔ وہ نہ دکھائی دینے والا وجود اب صرف دیکھتا نہیں بلکہ دھیرے دھیرے اپنی موجودگی کا احساس دلانا شروع کر دیتا ہے۔ شروعات بہت ہلکی ہوتی ہے، اتنی ہلکی کہ انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ کمرے کا اچانک ٹھنڈا ہو جانا، ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی بہت پاس کھڑا ہے یا جیسے کسی کی سانس گردن کو چھو کر گزر رہی ہو، مگر جب انسان مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ یہی اس کے عشق کا پہلا اظہار ہوتا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کچھ جنات آئینے کے ذریعے انسانوں کو دیکھتے ہیں۔ جب کوئی عورت رات کے وقت تنہائی میں
آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو سنوارتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ اکیلی ہے، لیکن کئی بار وہ اکیلی نہیں ہوتی۔ وہ نہ دکھائی دینے والا وجود اس کے ہر انداز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بالوں کی چمک، اس کی آنکھوں کی گہرائی، اس کی ہر ادا، اور پھر وہ اس کے عکس کا عاشق ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے۔ اب وہ صرف دیکھتا نہیں بلکہ اس کے آس پاس رہنے لگتا ہے۔ مہینوں تک وہ اس عورت کی ہر عادت، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اس کی پسند اور ناپسند سب جان لیتا ہے۔ وہ اس کے گھر کے کسی کونے میں خاموشی سے موجود رہتا ہے اور عورت کو لگتا ہے کہ وہ بالکل اکیلی ہے۔ پھر آتا ہے دوسرا مرحلہ، جہاں ڈر دھیرے دھیرے دل میں اترنے لگتا ہے۔ اچانک کسی کے چلنے کی آہٹ، دروازے کا بنا وجہ ہلنا، یا ایسا محسوس ہونا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا، یہ سب اس کے عشق کے شروعاتی نشان ہوتے ہیں۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس عورت کے بنا نہیں رہ سکتا تو وہ اس کے چاروں طرف ایک نہ دکھائی دینے والا گھیرا بنا دیتا ہے۔ اب وہ نہیں چاہتا کہ وہ عورت کسی اور سے بات کرے، کسی محفل میں جائے یا کسی مرد کے قریب آئے۔ وہ اس کے خوابوں میں آنا شروع کرتا ہے۔ خواب یہی اس کا اصلی راستہ ہوتا ہے، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان کا بچاؤ سب سے کمزور ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ عاشق جن سب سے پہلے انسان کے خوابوں پر قبضہ کرتا ہے۔ شروعات میں عورت کو ایک عجیب مگر خاموش چہرہ نظر آتا ہے، کبھی صاف کبھی دھندلا۔ وہ اس سے باتیں کرتا ہے، اسے سہارا دیتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ وہ اس کا بڑا ہمدرد ہے۔ دھیرے دھیرے یہ خواب بدلنے لگتے ہیں۔ اب ان میں ایک عجیب سا لگاؤ، ایک عجیب سی نزدیکی آ جاتی ہے۔ عورت کو نیند میں ایسا احساس ہوتا ہے جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا ہوتا۔ ایک لمس، ایک گرماہٹ، ایک عجیب سی لذت۔ صبح جب وہ اٹھتی ہے تو اس کا جسم تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل اسی نہ دکھائی دینے والے شخص میں الجھا رہتا ہے۔ وہ حقیقی دنیا سے دور ہونے لگتی ہے۔ اسے اپنے آس پاس کے لوگ، یہاں تک کہ اپنا شوہر یا منگیتر بھی اجنبی لگنے لگتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے جو احساس اسے خواب میں ملتا ہے وہ کسی حقیقت میں کہیں نہیں۔ یہیں سے خاموش قید شروع ہوتی ہے، جس کی زنجیریں دکھائی نہیں دیتی مگر پکڑ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ پھر ایک دن وہ خوابوں سے باہر آ جاتا ہے۔ اب اس کا اثر صرف نیند تک سیمت نہیں رہتا بلکہ بیداری میں بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ اسے روایتوں میں غیر مرئی لمس کہا گیا ہے۔ اچانک ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی بہت قریب سے گزرا ہو، گردن یا گال پر کسی کی سانسوں کی گرمی محسوس ہونا، اور پھر بالوں میں کسی کے انگلیاں پھیرنے کا احساس۔ کئی بار صبح اٹھنے پر بال اس طرح الجھے ہوتے ہیں کہ انہیں سلجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ روایتوں میں اسے اس نہ دکھائی دینے والے عاشق کی چھیڑ چھاڑ مانا گیا ہے۔ جب اس کا جنون اور بڑھتا ہے تو وہ اپنے نشان چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ جسم پر بنا کسی وجہ کے نیلے یا لال نشان، بازوؤں پر، گردن پر یا جسم کے دوسرے حصوں پر۔ یہ نشان اس کی پکڑ کا ثبوت مانے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور عجیب چیز ہونے لگتی ہے، خوشبو۔ کمرے میں اچانک مشک، عنبر یا کسی عجیب پھول جیسی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہی خوشبو اس عورت کے اپنے جسم سے آنے لگتی ہے، جسے باقی لوگ محسوس نہیں کر پاتے، لیکن وہ خود اسے محسوس کرتی ہے، اور یہی خوشبو اسے ایک عجیب سی حالت میں ڈال دیتی ہے، جہاں وہ دنیا سے کٹ کر صرف اسی نہ دکھائی دینے والے رشتے میں الجھی چلی جاتی ہے۔ اب یہ عشق نہیں رہتا، یہ ایک ملکیت بن جاتا ہے۔ وہ اسے کسی کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتا، اور یہیں سے اس کا اصلی کھیل شروع ہوتا ہے۔ اب وہ نہ دکھائی دینے والا عاشق صرف احساس یا خواب تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عورت کی پوری زندگی کو اپنے گھیرے میں لینا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وار اس کے رشتوں پر ہوتا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ اس کے شوہر کے دل میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، بنا وجہ غصہ، ایک دوسرے سے دوری، یہ سب اچانک بڑھنے لگتا ہے۔ عورت کو اپنے شوہر سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اس کی باتوں سے چڑ ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ اس کی شکل بھی اسے عجیب لگنے لگتی ہے۔ اور اگر وہ لڑکی کنواری ہو تو اس کے رشتے بار بار ٹوٹنے لگتے ہیں۔ کبھی لڑکے والے اچانک منع کر دیتے ہیں، کبھی بات بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، یا خود لڑکی بنا وجہ اچھے رشتے کو ٹھکرا دیتی ہے۔
وہ نہیں چاہتا کہ اس کی معشوقہ کسی اور کی ہو، اس لیے وہ اسے لوگوں سے دور کرتا ہے۔ عورت کو محفلوں سے کوفت ہونے لگتی ہے، رشتہ دار بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ وہ اکیلے رہنا پسند کرتی ہے، اندھیرے کمرے میں، خاموشی میں، جہاں صرف وہ اور اس کا نہ دکھائی دینے والا رشتہ ہو۔ اگر وہ باہر جانے کی کوشش کرے تو عجیب عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں، کپڑے پھٹ جانا، اچانک طبیعت خراب ہو جانا، یا آئینے میں اپنی شکل ڈراؤنی لگنا تاکہ وہ گھر سے باہر نہ جائے۔ دھیرے دھیرے یہ اثر اس کے جسم تک پہنچ جاتا ہے۔ رات کے وقت جب وہ سوتی ہے، اسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا ہو۔ اس کے جسم پر ایک بھاری بوجھ جو اسے ہلنے تک نہیں دیتا۔ وہ نہ پوری طرح سو رہی ہوتی ہے، نہ پوری طرح جاگ رہی ہوتی ہے۔ اس حالت کو دنیا میں سلیپ پیرالیسس کہا جاتا ہے، لیکن روحانی ماہرین اسے جنات کی پکڑ بتاتے ہیں۔ اس حالت میں اسے صاف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ دکھائی دینے والا وجود اس کے بے حد قریب ہے۔ اس کا لمس، اس کی گرمی، اس کی پکڑ، سب کچھ حقیقت جیسا محسوس ہوتا ہے۔ صبح اٹھنے پر وہ اسے ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اصل میں وہ نہ دکھائی دینے والا وجود اسے اور گہرائی میں جکڑ چکا ہوتا ہے۔ اس پورے سلسلے کا سب سے خوفناک پہلو وہ ہے جو ایک عورت کی عزت اور زندگی دونوں کو برباد کر سکتا ہے۔ روایتوں میں ایسی کئی باتیں مشہور ہیں جہاں ایک معصوم لڑکی جس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، جب اس کی شادی ہوتی ہے تو پہلی رات اسے پاک نہیں پایا جاتا، اور پھر الزام، شک، بدنامی اس کی پوری زندگی کو توڑ دیتے ہیں۔ اس بیچاری کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ کب، کیسے اور کس نہ دکھائی دینے والے وجود نے اس کی عزت پر وار کیا۔ اب ایک اہم سوال اٹھتا ہے، کیا جنات سے ایسا رشتہ عورت کو حاملہ کر سکتا ہے؟ اس بارے میں ماہرین اور علماء کا عام خیال یہ ہے کہ جنات اور انسان دو الگ مخلوق ہیں۔ جنات آگ سے بنے ہیں اور انسان مٹی سے، اس لیے ماہرین کا ماننا ہے کہ ان کے درمیان جسمانی ملاپ سے اولاد ہونا ممکن نہیں۔ ہاں، کبھی کبھی عورت کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے وہ حاملہ ہے، پیٹ پھولنا، متلی، لیکن یہ نفسیاتی اثر یا جناتی دھوکہ بتایا جاتا ہے۔ دراصل اس نہ دکھائی دینے والے عاشق کا مقصد اولاد نہیں، بلکہ عورت کا جسم اور اس کے جذبات پر قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ دھیرے دھیرے وہ رشتہ ایک نشہ بن جاتا ہے۔ عورت اپنے حقیقی شوہر سے دور ہونے لگتی ہے۔ جب شوہر قریب آتا ہے تو اسے غصہ، گھبراہٹ یا درد محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب اسی نہ دکھائی دینے والے عاشق کی چال ہوتی ہے تاکہ وہ اسے پوری طرح اپنے قبضے میں رکھ سکے۔ اب وہ عورت باہر سے زندہ ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ ایک قیدی بن چکی ہوتی ہے، ایک ایسی دنیا کی قیدی جسے کوئی عام انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اور سب سے خطرناک بات، یہ قید ہر دن اور مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ لیکن کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیا انسان اس نہ دکھائی دینے والے عشق سے آزاد ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں، اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ اب تک جو بیان ہوا وہ ایک ڈراؤنی حقیقت کا اندھیرا پہلو تھا، لیکن کائنات کا اصول ہے، جہاں شر ہوتا ہے وہاں اس کا توڑ بھی ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، کوئی بھی طاقت اللہ کی طاقت سے بڑی نہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جنات تبھی اثر کرتے ہیں جب انسان کا روحانی بچاؤ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو کوئی بھی نہ دکھائی دینے والی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب سوال یہ ہے، آخر بچاؤ کیسے کیا جائے؟ نمبر 1، پاکیزگی۔ سب سے پہلی ڈھال، جنات ناپاکی اور گندگی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اس لیے ہر وقت پاک رہنے کی کوشش کرنا سب سے پہلا بچاؤ ہے۔ وضو صرف پانی سے دھونا نہیں، بلکہ ایک روحانی ڈھال ہے جو انسان کے چاروں طرف ایک نورانی گھیرا بنا دیتا ہے۔ نمبر 2، باتھ روم کے آداب۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گندی جگہوں پر جنات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھنا ضروری ہے تاکہ انسان اور ان مخلوقات کے بیچ پردہ آ جائے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت، گھر کی حفاظت۔ قرآن کی آواز جنات کے لیے بھاری ہوتی ہے، خاص طور پر سورہ البقرہ کی حدیث میں بیان ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ مشہور حدیث ہے، لیکن صحیح نمبر الگ الگ کتابوں میں الگ الگ ملتا ہے، اس لیے گھر میں اس کی تلاوت کرنا ایک مضبوط روحانی حفاظت بناتا ہے۔
नंबर 4, आयतुल कुर्सी, मजबूत किला। सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ना, अपने ऊपर दम करना, एक ऐसी हिफाजत है जिसे कोई जिन आसानी से नहीं तोड़ सकता। नंबर 5, सूरा अल फलक और सूरा अन्नास। ये दोनों सूरतें हसद, जादू और जिन्नात के शर से बचाव के लिए हैं। अगर किसी को महसूस हो कि कोई ना दिखाई देने वाला असर है, तो इन सूरतों को बार बार पढ़ना उस असर को तोड़ देता है। नंबर 6, बिस्मिल्लाह। हर काम से पहले, कपड़े बदलते वक्त, आईना देखते वक्त, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये एक ऐसा अमल है जो जिन्नात की नज़रों पर पर्दा डाल देता है। नंबर 7, मंजिल, कुरानी इलाज। अगर मामला ज़्यादा बढ़ जाए तो मंजिल, कुरान की ख़ास आयतों का मजमुआ पढ़ना। रिवायतों के मुताबिक ये जिन्नात को जिस्म छोड़ने पर मजबूर कर देता है। नंबर 8, डर से बचना, सबसे ज़रूरी। शैतान और जिन्नात का सबसे बड़ा हथियार डर है। जब इंसान डरता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह पर पूरा भरोसा करता है तो वही डर ख़त्म हो जाता है। याद रखिए, इंसान अल्लाह की बनाई हुई सबसे अफजल मखलूक है। अगर इंसान का यकीन मजबूत हो तो कोई भी जिन उसके सामने टिक नहीं सकता। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो अल्लाह की पनाह में है, तो वो ना दिखाई देने वाला रिश्ता अपने आप टूटने लगता है। ये पूरी दास्तान डराने के लिए नहीं थी, बल्कि जगाने के लिए थी, ताकि इंसान ये समझ सके कि वो इस कायनात में अकेला नहीं है, लेकिन वो बेबस भी नहीं है। अल्लाह का जिक्र और उसकी पनाह वो ताकत है जिसके सामने सबसे बड़ी ना दिखाई देने वाली ताकत भी बेबस हो जाती है। अपने घरों को कुरान की रोशनी से भर दीजिए, अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से मजबूत कर लीजिए। याद रखिए, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दिया उसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी होता है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, इस पूरी वीडियो की वो बातें जिनका इस्लाम में दलील कुरान हदीस से सबूत मिलता है, इन बातों को यकीन के साथ माना जाएगा। जिन्नात का वजूद हकीकत है। सूरह अल जिन की आयत 1 का मफहूम यह है कि जिन्नात ने कुरान सुना और हिदायत पाई। जिन्नात आग से पैदा किए गए हैं। सूरह अर्रहमान की आयत 15 का मफहूम यह है कि जिन को आग की लपट से बनाया गया। कुरान की तिलावत से शैतान और बुरी ताकतें दूर होती हैं। सही मुस्लिम की हदीस 780 का मफहूम यह है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान नहीं ठहरता। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास हिफाजत का ज़रिया हैं। ये कई सही हदीसों से साबित हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ना, दुआएं पढ़ना, पाकीज़गी में रहना, ये सब जिन्नात के शर से बचाव के तरीक़े हैं। डरना शैतान को मजबूत करता है और अल्लाह पर भरोसा इंसान को मजबूत करता है। इंसान और जिन अलग मखलूक हैं और उनके मिलाप से औलाद होना सही दलील से साबित न है। और मेरे दोस्तों, वो बातें जो रिवायतों, दास्तानों या लोगों में मशहूर हैं, इनके बारे में न यकीन से हाँ कहा जाएगा, न पूरी तरह इनकार, बल्कि यही कहा जाएगा कि इसकी असल हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। आशिक जिन का कॉन्सेप्ट और उनका इंसान से इश्क करना, अलग अलग किस्में जैसे गवास, तैयार, मारिद, कमर जिन वगैरह। आईने के ज़रिए जिन्नात का इंसानों को देखना, खुशबू के ज़रिए जिन का किसी औरत के पीछे लग जाना, किसी औरत के हुस्न, बाल या अदाओं पर जिन का फ़िदा हो जाना, ख्वाबों में आकर रोमांटिक या जिस्मानी एहसास देना, नींद में जिस्म पर बोझ, लम्स या नज़दीकी महसूस होना। इसमें मेडिकल वजह जैसे स्लीप पैरालिसिस भी हो सकती है। बालों में खुद ब खुद गांठें पड़ जाना, बिना वजह शरीर पर नीले या लाल निशान आना, कमरे में अजीब खुशबू फैलना या अपने जिस्म से अलग खुशबू आना, जिन का औरत के रिश्तों में रुकावट डालना या शौहर से नफरत पैदा करना, शादी के बाद कुंवारी ना होने जैसी बातें जिन से जोड़ना, जिन का जिस्मानी तौर पर औरत पर काबू करके रोमांस करना, झूठा हमल, प्रेगनेंसी जैसा एहसास होना। इन सारी बातों में से कुछ चीज़ें कुरान और सही हदीस से साबित हैं और कुछ बातें सिर्फ रिवायतों और लोगों के तजर्बों में मशहूर हैं। इसलिए हम बिना दलील वाली हर बात को आंख बंद करके सच नहीं मानते और हर बात को झूठ भी नहीं कहते, बल्कि इन रिवायतों की असल हकीकत क्या है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है।